یہ حافظ محمد اسلم اسی مسجد میں مدرسہ جواہر القرآن میں قرآن کریم حفظ کرتے رہے۔ قرآن کریم ایسا منبع رشد و ہدایت ہے جس سے پہلو تہی کر کے دنیا کا کوئی شخص کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ جسے بھی قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے ہدایت کی تلاش ہے، اسے اللہ کی اس آخری کتاب کو نہ صرف ماننا ہوگا بلکہ اس کے مضامین کو تسلیم کرنا ہوگا۔ قرآن کریم جو عقائد پیش کرے ان عقائد کو تسلیم کرنا ہوگا۔ قرآن کریم جو تعلیم دے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ کسی نے عرب سے پوچھا، کھاتے کیا ہو؟ کہنے لگا اونٹ۔ پوچھنے والے نے پوچھا پیتے کیا ہو؟ اس نے پھر جواب دیا اونٹ۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا پہنتے کیا ہو؟ کہنے لگا اونٹ۔ اس نے پوچھا رہتے کہاں ہو؟ تو جواب میں اس نے پھر کہا اونٹ۔ پوچھنے والے کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا یار یہ کیا، تمہیں اونٹ کے سوا کوئی لفظ نہیں آتا؟ میں پوچھ رہا ہوں کھاتے کیا ہو؟ کہتے ہو اونٹ۔ پیتے کیا ہو؟ کہتے ہو اونٹ۔ پہنتے کیا ہو؟ کہتے ہو اونٹ۔ رہتے کہاں ہو؟ تو جواب میں پھر اونٹ۔ عرب نے جواب دیا کہ جہاں تک تعلق ہے کھانے کا میں اونٹ کا گوشت کھاتا ہوں، جہاں تک تعلق ہے پینے کا میں اونٹنی کا دودھ پیتا ہوں، جہاں تک تعلق ہے پہننے کا میں اونٹنی کی اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں، اور جہاں تک تعلق ہے رہائش کا میں اونٹ کی کھال کے خیمے میں رہتا ہوں۔ بالکل یہی کیفیت ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے۔ بد نصیبی سے بر صغیر پاک و ہند میں سادہ لوگ مسلمانوں کو خوابوں، قصوں، کہانیوں، ڈراموں، ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر رکھ دیا گیا، اور جو ہدایت کا اصل رستہ تھا اس سے ہٹا دیا گیا۔ مسلمان سے کوئی پوچھے تمہارے عقائد کیا ہونے چاہیے تو اس کا جواب ہونا چاہیے قرآن۔ تمہارے اعمال کیا ہونے چاہیے تو جواب میں قرآن۔ تمہاری سیاست کیا ہونی چاہیے جواب میں قرآن۔ تمہاری معیشت اور معاشرت کیا ہونی چاہیے ایک ہی جواب ہے قرآن۔ تمہاری ثقافت کیا ہونی چاہیے، تمہاری عدالت کیا ہونی چاہیے، تمہاری تجارت کیا ہونی چاہیے، تمہاری تعلیم کیا ہونی چاہیے، سارے سوالات کا جواب القرآن، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب برحق ایسی ہے جس میں شک شبے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور رکھا گیا،
اور یہ پٹی پڑھائی گئی کہ یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، قرآن کو کون سمجھے، اس کے لیے 18 علوم پہلے آتے ہوں پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ القمر کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس سورہ میں بارہا یہ آیت دہرائی گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ البتہ تحقیق بخدا ہم نے اس کتاب کو، اس کتاب برحق کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو اس سے درس نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ قرآن کریم کے بغیر قطعاً گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کوئی ملاح کشتی چلاتا تھا، اس کی کشتی میں کالج کے لڑکے بیٹھ گئے، اور لڑکوں کی عمر، لڑکپن کی عمر کچھ ایسی ہوتی ہے، اپنے سوا کسی کو سمجھتے کچھ نہیں۔ وہ کالج میں مختلف علوم و فنون سیکھ رہے تھے، تو انہوں نے بڈھے ملاح کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک بولا، بابا انگریزی جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں بیٹا میں تو نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا، تم انٹرنیشنل زبان نہیں جانتے؟ پھر تو تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا طالب علم بولا، بابا ریاضیات پڑھی ہے؟ اس نے کہا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، باپ نے مجھے کشتی رانی پر لگا دیا، مجھے اسکول جانے کا موقع ہی نہیں ملا، میں نے ریاضی کیا پڑھنی تھی۔ اس نے کہا، بابا تمہارا تو ستیہ ناش ہو گیا۔ جو شخص ریاضی نہیں جانتا، حساب نہیں جانتا، اس کی تو آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ حساب کتاب کیسے کرے، لین دین کیسے کرے؟ ایک تیسرا بولا، اچھا کچھ سائنس کے بارے میں جانتے ہو؟ بابا کہنے لگا، نہیں بیٹا میں نے اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا، انگریزی، ریاضی اور سائنس میں کہاں سے پڑھتا، کیسے پڑھتا؟ تو اس نے بھی جواب میں یہی کہا، بابا تم مارے گئے، آدھی زندگی تم نے برباد کر دی۔ جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اچانک کشتی ہچکولے کھانے لگی، پانی کے اندر ڈوبنے لگی۔ اب بڈھا ملاح ان لڑکوں سے، طلبہ سے پوچھنے لگا، اور تم یہ بتاؤ، تم نے کالج میں بہت سے علوم و فنون سیکھے، تیرنا بھی سیکھا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے، بابا ہم نے تیرنا نہیں سیکھا۔ تو بابا نے کہا، میں نے انگریزی، ریاضی، سائنس نہ پڑھ کر اگر آدھی زندگی ضائع کی ہے نا، تو تم نے تیراکی نہ سیکھ کر پوری زندگی ضائع کر دی۔ اسلام کی یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ جدید علوم نہ سیکھے جائیں، اسلام کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سارے علوم سیکھو، سارے علوم سیکھو، قرآن سب سے پہلے سیکھو، سب سے زیادہ سیکھو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اچھا سائنسدان بن جاؤ، اچھے ریاضی دان بن جاؤ، اچھے پائلٹ بن جاؤ، اچھے انجینئر بن جاؤ، اچھے عسکری بن جاؤ، سارے علوم و فنون سیکھو، لیکن اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کی پہچان پیدا نہیں ہوئی، یہ پتہ تمہیں نہیں چل سکا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، تو تم نے ساری زندگی برباد کر دی، ساری زندگی برباد کر دی۔ سارے علوم سیکھو، لیکن قرآن ضرور سیکھو۔ بدقسمتی سے ہمارے غریب سے غریب آدمی سے لے کر
امیر سے امیر اور سرمایہ دار سے سرمایہ دار تک سارے علوم سیکھ رہے ہیں، جس حد تک ممکن ہے سیکھ رہے ہیں، اچھے سے اچھے اسکولوں میں، مہنگے سے مہنگے کالجوں میں، لمبی چوڑی فیسیں دے کر، دور دراز کے سفر کر کے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کیا جا رہا ہے، ہاسٹلز میں رہائش رکھی جا رہی ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے ہم اپنے محلے کی مسجد میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔